السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچیں کہ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن کچھ لمحات ایسے بھی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر سب سے زیادہ برستی ہیں، جب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان میں کون سے خاص اوقات ہیں جب دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آج ہم یہ راز جانیں گے اور آپ کا رمضان پہلے سے بھی زیادہ بابرکت ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ دل، روح اور عمل کا بھی روزہ ہے، اور اگر ہم یہ خاص اوقات پہچان لیں تو ہماری دعائیں نہ صرف قبول ہوگی بلکہ روحانی سکون بھی ملے گا۔ تو سحری کے آخری لمحات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے آخری لمحات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری میں دل کی گہرائی سے اللہ سے مانگیں۔ چھوٹے چھوٹے لمحے میں دعا کرنے سے روزے کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور افطار کے وقت، افطار کا لمحہ سب سے برکت والا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ افطار سے پہلے چند منٹ دل کی صفائی اور دعا کریں، یہ لمحہ روحانی سکون اور قبولیت کا سب سے بہترین لمحہ ہے۔ اور آخری عشرے کی راتیں، تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں خاص طور پر لیلۃ القدر دعاؤں کے قبول ہونے کا سب سے بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات زیادہ عبادت اور دعا کرتے۔ چھوٹے چھوٹے لمحے بھی اللہ کے قرب میں بڑے فائدے دے سکتے ہیں، اور نماز کے بعد، تو ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا وقت بھی بہت خاص ہے۔ نماز کے بعد دل کی گہرائی سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا کرنے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں کہ پورے دن بھوکے رہنا، صبر کرنا، عبادت کرنا، اور اگر ہم یہ خاص اوقات ضائع کر دیں تو کیا ہمارا رمضان صرف ایک معمول بن جائے گا؟ نہیں، رمضان ہمیں روحانی سکون، قرب الہی اور قبولیت کا موقع دیتا ہے، اور یہ سب لمحے اگر ہم استعمال نہ کریں تو نقصان ہوگا۔ تو آئیں آج عہد کریں کہ سحر کے آخری لمحات میں دعا کریں، افطار سے پہلے دل کی صفائی کے ساتھ دعا کریں، آخری عشرے کی راتوں میں زیادہ عبادت کریں، ہر نماز کے بعد اللہ سے دل کی گہرائی سے مانگیں، تاکہ ہمارا رمضان نہ صرف فرض ادا کرے بلکہ قبول، بابرکت اور روحانی سکون بخش ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔